بنو امیہ کی دور میں افغانستان کے علاقے میں بڑی فوجوں کو بھیجا گیا، اونٹوں پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے افغانستان میں موجود اس وقت بادشاہ رتبیل نامی کوئی بادشاہ تھا، اس پر حملہ کر اور اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو خراج دینے پر آمادہ ہوں۔ تو وہ چلے گئے۔ اس معرکے میں صحابہ بھی شامل تھے، تو انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا۔ جب وہ چلے گئے تو کافی عرصے کے بعد یزید بن معاویہ کے دور میں غالباً جب محسوس کیا گیا کہ وہاں سے خراج نہیں مل رہی ہے تو پھر اور لوگوں کو بھیجا گیا، بھائی جاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو گھوڑوں پر سوار ہو کر کافی سارا لشکر پہنچ گیا۔ یہ سن 200 ہجری کی غالباً بات ہو رہی ہے، بنو امیہ کا دور۔ تو آئے یا اس کے آگے پیچھے مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ تو جب وہ لوگ آئے تو وہی پھر حکمران تھا، زیادہ عرصہ تو گزرا نہیں تھا، پھر وہی حکمران تھا۔ تو وہ اپنے گھر سے محل سے نکلا لشکر و سپاہ کے ساتھ، دیکھوں یہ کون لوگ آئے، پہلے بھی عرب سے لوگ آئے تھے، یہ کون لوگ؟ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے لباس بڑے لفیس تھے، ان کے جسم صحت مند تھے، ان کے گھوڑے بڑے تر و تازہ تھے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ بھائی ٹھیک ہے آؤ بات کر۔ بات کرنے کے بعد پھر اس نے مہلت مانگی۔ چند دنوں کے بعد پھر وہ ان سے ملا اور ان سے پوچھا کہ بھائی وہ لوگ کہاں گئے جو کچھ سال پہلے یہاں آئے تھے؟ ان کے لباس آپ کی طرح اچھے نہیں تھے، ان کی صحت بھی بڑی کمزور تھی، ان کے چہرے پر نشانات تھے، ان کے پاؤں میں بڑی معمولی سی چپلیں تھی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سب وفات پا چکے۔ اچھا تو اب تم آئے ہو ان کی جگہ، واضح فرق ہے تم میں اور ان میں۔ انہوں نے کہا ہاں اب تو بڑی نعمتیں ہیں، حکومت اسلامیہ کی حدود مصر، روم، شام، ایران، عراق، ان سب علاقوں تک پہنچ چکی ہیں، بڑی مال و دولت کی کثرت ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تم سے پہلے لوگ آئے تھے وہ بڑے بے لوث تھے، ان کی دل میں کوئی طمع نہیں تھی۔ جو تم سے پہلے لوگ آئے تھے وہ اپنے وعدے کے پکے تھے، جو ایک مرتبہ عہد اور اقرار کر لیتے تو اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے میں نے 2-3 دنوں میں تمہیں آزمایا ہے، نہ تم اپنے وعدے کے پکے ہو، نہ تمہارا کردار اتنا اعلیٰ ہے جس طرح ان لوگوں کا تھا۔ بے شک تمہارے لباس اچھے ہیں، بے شک تمہاری سواریاں اچھی ہیں، میں آپ جیسے لوگوں سے کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستو ایک ایسا شخص جس نے کبھی آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، حالت ایمان میں بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھی پرکھ کر بتا دیتا ہے کہ اخلاق کی عظمت، وعدے کی سچائی، کردار کی پختگی، امانت داری یہ کتنی بڑی بات ہے، اس نے بھی ان لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی۔ ہم اور آپ آج اپنے حال پر غور کریں، یہ زلزلے آ رہے ہیں، پانی کی تکالیف میں ہم مبتلا ہیں، ضروریات زندگی میسر نہیں ہو رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد مفقود ہو چکا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگوں ایک دوسرے پر ہم اعتماد کھو چکے ہیں، ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ لوٹنے والا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں یہ لوٹنے والا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں سیدھی ہیں، کوئی باہمی اعتماد نہیں، کوئی باہمی احترام نہیں، کوئی باہمی مساوات نہیں، وہ باہمی مواخات نہیں۔ اور بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ صوفیاء اکرام سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ داتا صاحب کا میلہ ہو آپ کو لاکھوں لوگ نظر آئیں گے، کلندر شہباز کا میلہ ہو لاکھوں لوگ نظر آئیں گے، بٹائی صاحب کا میلہ ہو سینکڑوں لوگ، ہزار لاکھوں لوگ پہنچ جائیں گے۔ بھائی صوفیاء اکرام سے محبت تو ہے، لیکن اس کی محبت کا نتیجہ کہاں ہے؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے فرمان پر لبیک کہا جاتا ہے۔ صوفیاء اکرام کی یہ تعلیم تھی کہ ایک دوسرے کی داڑھیوں کو پکڑو،
صوفیاء کرام کی یہ تعلیم تھی کہ ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچو. صوفیاء کرام کی یہ تعلیم تھی کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ. صوفیاء کرام کی یہ تعلیم تھی کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو کہو کہ یہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے. کیا یہ تعلیم تھی ان کی؟ اگر تم اولیاء کے عاشق ہو، حضور کے عاشق ہو، تو پھر وہ علامات کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ افغانستان کا جو کہہ رہا تھا 2 صدی ہجری میں، وہی بات ہمارے سامنے ہے. آئینہ ہمارے سامنے ہے، میرے سامنے، آپ کے سامنے. چہرہ اپنا دیکھ لیں. کہاں کھڑے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ صرف دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمارے سندھ میں گیدڑ پائے جاتے ہیں. یہاں بھی جب ہم شروع میں آئے تھے، میرے مرشد و مربی یہاں ہمیں لے آئے تھے، تو یہ قبرستان بڑا گھنا تھا، تو یہاں بڑے گیدڑ ہوتے تھے. کراچی کے لوگ اور لاہور کے لوگ ڈر نہ جائیں کہ بھائی یہاں کوئی ایسے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کھا جائیں گے. بھائی ان جانوروں سے تو بدتر جانور ہم لوگ بن چکے ہیں، وہ بھی دنیا چھوڑ گئے. بھائی یہ خود جانور بن گئے، ہمارا کام نہیں رہا. تو جب شام ہوتی تھی تو ان کی آوازیں آتی تھی. وہ ان کی مخصوص ایک چیخ ہوتی ہے جو ہم شام کو بہت شوق سے سنتا تھا. مغرب نماز پڑھ کر جب ہم گھر میں جاتے تھے، ان کی قبرستان سے چیخنے کی میں بڑے آرام سے ان کی آوازیں سنتا. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے یہ گیدڑ شام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے وہ ایک گیدڑ نکلتا ہے، وہ شام دن کو اس نے کھایا پیا ہے، پیٹ اس کا بھر گیا ہے، تو وہ زور سے آواز لگتا ہے میں مجھ جیسا کوئی نہیں، میں وہ. دوسرا گیدڑ ادھر سے نکل آتا ہے، تو تیری کیا ہے، تو کیا ہے، میں. تیسرا آتا ہے، تو کیا بنتا ہے، میں. پھر ہر طرف سے وہ آوازیں آتی ہیں، میں. وہ گیدڑوں کی طرح ہر طرف سے آج ہماری آواز آ رہی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہے. دوستو، اگر تم لوگ صوفیاء کرام سے محبت کرتے ہو، ان کے عاشق ہو، سندھی ہو یا پنجابی ہو، سرحد کے ہو یا بلوچستان کے ہو، پھر صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھاؤ. کیا آج بھی دیکھو ان کی درباروں پر ہر طرف سے لوگ نہیں آتے، ہر قسم کے لوگ نہیں آتے. ان کی درباروں پر ہر طرح کے لوگ اس وقت بھی آتے تھے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو وہ تعلیم دی جاتی تھی، آج وہ تعلیم وہاں مفقود ہو چکی ہے. ان کے ہاں بیٹھنے والے وہ لوگ جب وہاں سے جاتے تھے، ان کے سینوں میں انسانیت کی خوشبو ہوتی تھی. وہ وہاں سے جاتے تو محبت اور پیار کرنا سیکھ کر جاتے تھے. ہلو در کوریے نازک جنی می. وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، ہلو در کوریے نازک جنی می گنڈن سارو ڈی چنڑ مور نہ سکھیا. وہ کہتا ہے جاؤ ان جوالاہوں کے پاس. جوالے جو کپڑا بنتے ہیں، بڑے نازک دھاگے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے، ایک کو دوسرے سے ملاتے جاتے ہیں. کہیں بھی وہ کوشش کرتے ہیں ایک تاگا بھی ٹوٹنے نہ پائے. جب وہ بڑی محنت سے اپنی نظر کھپاتے ہیں، اپنی کوشش کھپاتے ہیں، تو ایک خوبصورت لباس تیار ہوتا ہے. وہ ان جوالاہوں سے اللہ والوں کو تشبیہ دیتے ہیں، بھائی چلو ان جوالاہوں کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس جن کی عجیب محبت ہے. وہ تو سارا دن گانٹتے ہی رہتے ہیں، ملاتے ہی رہتے ہیں. وہ کبھی بھی توڑنا سیکھے ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو ملاتے ہیں. آج ہم قوموں میں بٹ چکے ہیں، آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں. وہ ایسا ہے، وہ فرقہ ویسا ہے، میرا فرقہ صحیح ہے، اس کا فرقہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. یہاں آپ کو یہ تعلیم نہیں ملے گی. ہمیں بلی پتھر ملے، کھائیں گے پتھر. ہمیں بلی کفر کی فتویٰ ملے، ہمیں قبول ہے. ہمیں برا بلا کہا جائے، ہمیں قبول ہے. ہمیں وہابی کہا جائے، ہمیں قبول ہے. اگر وہابی اس طرح ہوتے جو محبت کی دعویٰ دینے، ہم اپنے مشائخ کی تعلیم دیتے رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض. وہ یہ ہے کہ آؤ سینے سے لگ جاؤ، ہمیں بھی سینے سے لگاؤ، ایک بن جاؤ، خدا کی اس بندگی کا حق ادا کر کے دکھاؤ، حضور کے قدموں میں اپنا سر جھکا کر کے دکھاؤ. تمہارے اوپر رحمت اللہ کی تبھی برسے گی دوستو، تمہاری تکالیف تبھی دور ہوں گی، تمہاری پریشانیاں اس وقت ہی دور ہوں گی
تمہارے بیماریوں کا علاج یہی ہے، تمہاری تکالیف کا علاج یہی ہے۔ صرف گفتار کے غازی مت بنو، کردار کے غازی بن کر کے دکھاؤ۔ تو دوستو، آج میری اس گفتگو کے مدعا دو تین تھے۔ ایک یہ تھی کہ ہم صوفیات سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتے ہیں، اس محبت میں ہم یہاں آئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے کردار کی جھلکیاں پیش کی کہ ان کا کیا کیا کام تھا، وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، وہ اپنے اندر پیدا کر کے دکھا۔